کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بج بہاڑا قتل عام کے شہداء کو آج ان کے 30ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کے اہلکاروں نے 22 اکتوبر 1993 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے بج بہاڑا میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ سری نگر میں درگاہ حضرت بل کے فوجی محاصرے کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے میں شرکت کر رہے تھے۔ حریت رہنماؤں غلام احمد خان سوپوری، سعید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس احمد، عبدالاحد پرا، محمد سلیم زرگر، یاسمین راجہ، زمرودہ حبیب، فریدہ بہنجی، مولانا مصعب ندوی، جاوید احمد میر، فیاض حسین جعفری اور سعید سبت شبیر قمی نے سری نگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو شہداء کی قربانیوں کی بدولت آزادی اور سیاسی انصاف ملے گا۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1947 میں جموں کشمیر پر حملہ بھارت کی نوآبادیاتی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ ہے جس نے خطے کو عدم استحکام اور مسلسل تشدد کی طرف دھکیلا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت سے مسلسل انکار خطے میں قتل و غارت اور تباہی کا باعث بنا ہوا ہے۔ دریاست مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے 2 کشمیریوں کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت غیر قانونی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم اور کشمیر ڈائسپورا کولیشن نے واشنگٹن میں جاری ایک مشترکہ بیان میں فلسطین اور کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دونوں متنازع خطوں میں قابض اسرائیلی اور بھارتی حکومتوں کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کے قتل عام کا سلسلہ روکا جا سکے۔ سکھوں کی ایک بڑی تعداد نے امریکہ میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سکھ مظاہرین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سکھوں کے لیے ایک آزاد ریاست خالستان کے قیام کی کھل کر حمایت کرے۔ مظاہرین نے خالستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ ادھر آسٹریلیا نے بھی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ آسٹریلیا کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے ABC نیوز پر تہلکہ خیز انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے لگائے گئے الزامات بالکل درست ہیں۔